خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کے ہی پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ پروگرام ناظرین بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے کیا اور بہت ساری ویوز ہمیں آپ کے ملے، اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ٹاپک ناظرین ایک بار پھر سے اپنے نئے دیکھنے والوں کے لیے بیان کر دوں کہ شادی کا الہی منصوبہ خدا کی نظر میں، خدا نے شادی کے الہی منصوبے کو کیوں تخلیق کیا، اس حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر، سسٹر راخیل کے ساتھ مل کر، اور آخر میں جو ہم نے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ کیا کلام مقدس غیر اقوام میں شادی کی حامی بھرتا ہے، اجازت دیتا ہے؟ سسٹر راخیل نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں جواب دیا، مگر آج پروگرام کا آغاز میں چاہوں گی پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر کیا جائے اور اس سوال کا جواب پاسٹر غزالہ شفیق سے لیا جائے۔ سسٹر، آپ دونوں کو اس پروگرام میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو شاہانہ، اور خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو، ایمانداروں کو میرا سلام پہنچے۔ تھینک یو سسٹر شاہانہ، اور آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ سسٹر، میں چاہوں گی کہ پلیز اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ بائبل مقدس کیا ہمیں اجازت دیتی ہے غیر اقوام میں شادی کے لیے؟ تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور وہ قیمتی باتیں جو ہم سننے کی منتظر ہیں وہ بیان کریں۔ تھینک یو شاہانہ، پچھلے ہم نے اسی پر کلوز کیا تھا، جیسے راخل نے کہا کہ بھی بالکل شادی کی اجازت نہیں ہے غیر اقوام میں، اور پھر انہوں نے اگزامپل دی حضرت ابراہیم کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سختی سے تاکید کی تھی، اپنے نوکر کو تاکید کی تھی کہ غیر اقوام سے بیٹی کو بیاہ کر نہیں لے کر آنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر بے شمار اگزامپلز وہ بھی ملتی ہیں جہاں پر غیر اقوام میں شادیاں کی گئیں۔ جی روت کے نام سے پوری ایک مقدس صحیفہ موجود ہے۔ روت ایک بہت بڑا پاورفل کریکٹر ہے بائبل مقدس کا، لیکن وہ بھی ایک غیر قوم سے لڑکی لائی گئی تھی۔ شی واز ناٹ جو، وہ یہودی نہیں تھی، وہ خدا کے ذات کو نہیں جانتی تھی، وہ دوسری قوم سے آئی تھی۔ پھر ہمیں آستر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر قوم میں بیاہی گئی تھی۔ تو ہمیں تو بہت سی اور بھی ایگزامپل، مطلب میں یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ لڑکی آ سکتی ہے، یہاں تو لڑکی گئی بھی ہے، تو یہ تو پھر بہت زیادہ کنفیوژن ہوگی، تو پلیز اب آپ کلیئر کریں اس کو کہ کیا کیا جائے۔ ہاں جی، کہ وہ لڑکی آ سکتی ہے، لڑکی جا سکتی ہے، یہ تو دوسرے مذاہب کی تعلیم ہے کہ جی وہ اس پر میں آؤں گی اہل کتاب۔ جی ضرور، میں چاہوں گی شاید آپ کا بھی یہ سوال ہوگا کہ اہل کتاب کا کیا سلسلہ ہے، اور لیکن یہ ہم ابھی ودن اپنے جو بائبل مقدس ہے اس کے بیچ میں رہ کر کہ ہمیں بے شمار اگزامپلس بائبل مقدس کے اندر ملتی ہیں جہاں غیر اقوام سے لڑکیاں آئیں بھی اور غیر اقوام میں لڑکیاں گئیں بھی۔ اور پھر یہ بھی ایک لوگ بہت عجیب سی لاجک دیتے ہیں یا اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں غیر اقوام میں شادی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ جب آدم اور حوا کی شادی انجام دی تھی تو نہ اس وقت کوئی یہودی تھا نہ کرسچن تھا۔ یہاں جو بات اہم ہے، نہ تو یہودی ہونے کی بات اہم ہے نہ کرسچن ہونے کی بات اہم ہے۔ آدم اور حوا کی شادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مذاہب موجود نہیں تھے، اس وقت یہودی تعلیم موجود نہیں تھی، مسیحی تعلیم موجود نہیں تھی، لیکن جو اہم چیز ہے خدا موجود تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی بھی بندھن باندھا جائے، کوئی بھی شادی ہو، جو خدا کا ایمفیسس ہے وہ ہے کہ خدا کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں آگے جا کر نیو ٹیسٹامنٹ میں تعلیم ملتی ہے بار بار کہ اگر کوئی شوہر بے ایمان ہے تو اس کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، کہ ہمارے اوپر بہت سا انفلوئنس دوسری چیزوں کا ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کی تعلیم یہ ہے، خاص طور پر اہل اسلام کا میں نام لوں گی، کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ جیسے کوئی عورت اپنے مذہب کا انکار کرتی ہے تو اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر
بالفرض وہ کرسچن کوئی خاتون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کرے گی تو اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, اس کا شادی کا بندھن ٹوٹ گیا. جس کرسچن سے اس کی شادی ہوئی تھی, ہاں جی, مسلم ہونے کے بعد وہ اس کی شادی ختم ہو گئی. ہاں جی, اوکے. اچھا, یہ یہاں کا قانون بھی جو اسلامک لا ہے یا جو اس ملک کا قانون ہے وہ یہی ہے وہ کہ اگر کوئی کرسچن عورت ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ نکاح ٹوٹ گیا, نامحرم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان قوانین کے تحت نہیں چلنا جو کسی دوسرے مذہب کے یا دوسرے عقیدہ کے ہوں. ہم نے ان قوانین کے تحت جانا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ضرور ہے کہ ہم یہ تو ہم ابھی ببلیکل اس میں رہ کر ساری گفتگو کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے ضرور وہ پروگرام بھی کریں. جی ضرور. جو ظاہر ہے بائبل کو مد نظر رکھ کے اس ملک میں بھی جو کرسچن لوگ ہیں ان پر کرسچن لا اپلائی ہوتا ہے, کرسچن میرج لا اپلائی ہوتا ہے. یعنی ہماری گورنمنٹ یا ہماری عدلیہ, ہمارا جو عدالتیں ہیں وہ کرسچن لا کو کرسچن میرجز پر اپلائی کرتی ہے. تو ہمیں اس کرسچن لا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. ریسنٹلی پچھلے سال ہی کی بات ہے, یہ واقعہ ہوا یہاں کراچی میں کہ خاتون تھی اور اس کو لے جایا گیا اور بعد میں جی یہ تو اب مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, اور کورٹ میں اس کا ہسبینڈ کھڑا, اس کے 3 بچے کھڑے ہیں, وہ رو رہے ہیں اور جج صاحب کہہ رہے تھے جی یہ تو اب مسلمان ہو گئی تو ان کا رشتہ ٹوٹ گیا, جو قانون بھی یہاں کا ہے. تو وہاں پر خدا کا شکر ہے میں اور پاسٹر شفیق موجود تھے, تو ہم نے جج صاحب کو بتایا کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن لا یہ مر بھی جائے تو رشتہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, یہ نکاح کسی حالت میں نہیں ختم ہو سکتا, اور یہ سٹل اس کی وائف ہے اور اس کے اوپر کرسچن لا اپلائی ہوگا. تو بات یہ ہے کہ خود بائبل بھی یہ کہتی ہے, 2 چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اس ملک میں جہاں جن لوگوں سے ہمارا روزمرہ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا قانون یہ ہے, لیکن بائبل کا قانون یہ نہیں ہے, کرسچن قانون یہ نہیں ہے کہ شادی کا بندھن جس میں خدا خود موجود ہے وہ انسان نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں نے کہا کہ بائبل بار بار کہتی ہے کہ اگر بے ایمان بیوی ہے, جیسے ایک کپل ہے نا, وہ فرض کر لیتے دونوں ہندو ہیں, ٹھیک ہے, تو ان میں سے ایک کرسچن ہو گیا, اب یہ وائف کیا ہندو ہے, تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اب کرسچن ہو گیا تو اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اس کے ساتھ. بائبل کہتی ہے اگر تیری بیوی بے ایمان ہے, یہ ہندو بیوی ہے, تو تو اس کو طلاق نہ دے کیونکہ تیرے ایمان کے سبب سے یہ بچائی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خدا کے بائبل میں پڑھ کے بھی سنا دوں گی, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. اچھا, اسی طریقے سے یہ کپل ہے, میاں بیوی ہے, ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں یہ مسلمان ہے دونوں, ٹھیک. اب اس میں سے یہ جو عورت ہے یہ کرسچن ہو گئی ہے, یہ مرد ابھی تک مسلمان ہے, تو خدا کیا کہتا ہے, تو اس سے طلاق, تیرا رشتہ نہیں ٹوٹا, تو اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں قائم رہے گی unless until اگر یہ چاہتا ہے, اگر وہ پارٹنر جو ابھی کرسچن نہیں ہوا یا خدا کی ذات پر ایمان نہیں لانا, اگر وہ چاہتا ہے تو وہ علیحدہ ہو سکتا ہے, لیکن آٹومیٹک نہیں یہ رشتہ ٹوٹ سکتا. بائبل کہتی ہے کہ اس رشتے میں آپ قائم رہیں تاکہ آپ کی وجہ سے وہ بے ایمان شوہر بھی بچایا جا سکے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آئیے آپ کو. یہاں پر تو سسٹر آپ نے کنفیوژن پھیلا دی, مجھے لگ رہا ہے میں تو سمجھ گئی ہوں, مگر میرے جو اطراف میں لوگ ہیں وہ جس طرح آپ نے اگزامپل دی, پہلے ہندو کی دی, پھر ابھی مسلم کی دی, یہاں پر میں کرسچن کپل کی بات کرتی ہوں. یہ دونوں ہی کرسچن ہیں, یہ دونوں ہی کرسچن ہیں, دونوں ہی ایماندار ہیں, دونوں ہی خداوند کو جانتے ہیں, مگر یا تو آپ اس کو مرد کہہ لیں یا اس کو آپ عورت کہہ لیں, یہ میاں ہے یا یہ بیوی ہے, یہ چرچ نہیں جا رہا یا نہیں جا رہی, ایک باقاعدگی سے جا رہا ہے یا جا رہی ہے, تو یہ کیا کہتا ہے, کہتی ہے یہ جا رہا ہے نا چرچ, میں اس کے وسیلے بچایا جاؤں گا. مطلب یہ کنفیوژن ہو گئی. ابھی تو آپ نے تو بڑا خوبصورت بیان کیا, میں سمجھتی ہوں اور آپ بھی سمجھتی ہیں, مگر جو نارملی جن کے پاس شاید اویئرنیس تو ہوگی, مگر وہ اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے, وہ کمفرٹیبل رہنے کے لیے کون نیند خراب کرے, چڑھ جائے, کون دعا میں جائے, میری بیوی کر رہی ہے نا, میرا شوہر کر رہا ہے نا, میں تو بچایا جاؤں گا.
اس کو ذرا پلیز تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں تاکہ ان کو پتہ چلی ان کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، یہ تو اچھا ہوا آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ قطعاً وہ آپ دونوں ایماندار ہیں اور آپ دونوں پہ واجب ہے خدا کی پوری شریعت پر یا خدا کے احکام پر عمل کرنا. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ پرستش بھی کریں، اس کے لیے لازم ہے آپ بائبل بھی پڑھیں، اس کے لیے لازم ہے کہ جو عبادتی رسومات ہیں، عبادت کے حصے ہیں، اس پر آپ کا عمل کرنا، دونوں میاں بیوی کا عمل کرنا لازمی ہے. یہ کرسچن، یہ ایمانداروں کی نہیں بات ہو رہی، یہ وہاں ان لوگوں کی جو غیر قوم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی پارسی ہے، کوئی سکھ ہے، ان کپلز میں سے کوئی ایک ممبر اس جوڑے میں سے کرسچن ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک رشتہ نہیں ٹوٹتا. اور خدا کا کلام اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ خدا را یہ بندھن بہت اہم ہے، اس رشتے کو مت توڑا جائے. ٹھیک ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ناہموار جوئے میں مت جتو، بے ایمانوں کے ساتھ نہ جتو، وہ تو زندگی کے ہر معاملے کا ہی معاملہ ہے کہ ہمیں جو معاملات کرنے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایماندار ہوتے ہوئے ایماندار طریقے سے دوسروں کے ساتھ بھی ڈیل کریں. غیر اقوام میں شادی جس طریقے سے، میں اس کو آپ کو اس طرح ڈیفائن کروں گی، جیسے روت آئی تھی غیر قوم سے اور وہ خدا کی ذات کو پہچان گئی اور اپنا مقام کلام خدا میں بنا کے چلی گئی کہ اس کے نام سے ایک کتاب مرتب کر دی گئی. تو خدا را فوکس کیا ہے بائبل میں؟ شادی کے بندھن میں فوکس ہے خدا کی ذات. ٹھیک ہے. جس طریقے سے بائبل مقدس قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتی ہے کہ جو قربانیاں غیر قومیں چڑھاتی ہیں وہ بتوں کے قربانیاں ہیں یا شیاطین کی قربانیاں، قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا بائبل مقدس میں، کیونکہ ہماری یہ کامل قربانی ہو چکی. لیکن اگر آپ کسی جگہ مشن کی نیت سے، مشن کیا ہے؟ کسی کو خدا کا پیغام پہنچانا، کہ میں ان کے بیچ میں، جیسے پولس رسول نے کہا، میں یونانیوں کے بیچ میں یونانی بن جاتا ہوں، یہودیوں کے بیچ میں یہودی بن جاتا ہوں، یعنی جو جیسا ہے، تاکہ کسی کو کھینچ کر خدا کی طرف لے آؤں. اگر تو پرائم فوکس یہ ہے کہ اس لائف پارٹنر جس کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو میں نے خدا تک پہنچانا ہے، خدا مین آپ کا فوکس ہے، تو پھر آپ غیر قوم سے شادی کر سکتے ہیں. لیکن پرائم کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا محور کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی ذات ہونی چاہیے. بالکل. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جو شادیاں جس میں ہم ڈھونڈتے ہیں نا غیر اقوام سے شادی کر لیں، ہمارا مقصد صرف جسمانی تسکین ہوتا ہے، دنیاوی جو ہے وہ رشتے بنانا ہوتا ہے. ہمارا فوکس مشن نہیں ہوتا، ہمارا فوکس کسی کو کھینچ کر خدا کی ذات میں لے کر آنا نہیں ہوتا. جیسا کہ روت کی جو ساس تھی، اس نے کلیئرلی کہا تھا کہ تو واپس چلی جا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری تو چلی گئی تھی، دوسری چلی گئی، اس نے فیصلہ کیا، لیکن روت نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ نہیں، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، تیرا خدا میرا خدا ہوگا. کہ آپ کا کریکٹر کیا اتنا مضبوط ہے کہ آپ یسوع کا نور بن کر چمک رہے ہیں. اگر تو آپ کے اندر کلام خدا آپ کی ہڈیوں کی توانائی یا قوت ہے، آپ کے چہرہ کی رونق ہے، پھر تو آپ کسی غیر قوم کی لڑکی یا لڑکے کو بیاہ کے لائیں کہ اس کو ایمان کی حالت میں شامل کر سکیں. اس کی خدا اجازت دیتا ہے فار دا مشن پرپس. آستر جیسے غیر قوم میں گئی اور پوری یہودی قوم کو بھی بچانے کا سبب بنی، اور وہاں ایک بادشاہ کے محل میں خدا کی ذات کے اظہار کا سبب بنی. تو فوکس ہمارا جہاں پر اگر تو خدا کی ذات ہے، خدا کا کلام ہے، پہلا فوکس شادی نہیں ہونا چاہیے. پہلا فوکس اگر خدا ہے تو پھر آپ کسی غیر قوم سے اگر کوئی آپ کو پسند آتا ہے، کوئی اچھا لگتا ہے، تو اس کو خدا کی ذات کا تعارف کروائیں، خدا کی ذات میں پیوست کریں
اور آپ کی شادی کے اندر خدا کا موجود ہونا اہم بات ہے. اگر تو خدا موجود ہے تو ضرور اس غیر قوم کی لڑکی کو چرچ میں لائیں اور شادی انجام دیں. تھینک یو سسٹر. جس طرح سسٹر نے درمیان میں ایک بات کی کہ بہت ساری شادیوں میں کہیں پر جس طرح سے آپ نے مثال بھی دی کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ملک میں کون سا قانون رائج ہے اور آپ کا مذہب آپ کو کون سے قانون میں چلنے کی اجازت دیتا ہے یا کون سے لاء کو ہمیں فالو کرنا ہے، اگر ہم سب لوگ اس قانون سے واقف ہی نہیں ہوں گے، سمجھتے ہی نہیں ہوں گے، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری شادی بچی بھی ہے یا ٹوٹ گئی ہے، اور ہم گناہ در گناہ کرتے ہی جائیں گے. یہاں پر میں چاہوں گی کہ اسی بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے سسٹر آپ بھی ضرور اس کے بعد مجھے جواب دیجیے گا، مگر میں چاہوں گی سسٹر آپ ضرور یہ بتائیں کہ کیا پسند کی شادی کی اجازت ہمارا مذہب اور مسیحی قانون دیتا ہے؟ اور اگر وہ پسند، پھر وہی بات میں کروں گی، دوسری قوم میں ہے، دوسرے مذہب میں ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے سمیٹا جائے اور کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے؟ جی شاہانہ، بالکل کلام خدا پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لڑکی کی پسند کی اہمیت کی اجازت دیتا ہے. اس کی ایگزامپلز ہمیں کلام خدا میں سے نبیوں کی زندگی سے ملتی ہے. آپ کو وہ ربکا کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب اس کا رشتہ طے کیا جاتا ہے تو والدین سے پوچھتا ہے نوکر، لیکن والدین کیا کہتے ہیں، ہم بیٹی کو بلا کر پوچھیں گے. فیصلہ وہ بیٹی سے لیتے ہیں. وہ سارا اسے ڈسکرائب کرتے ہیں. ڈسکرائب کرنے کے بعد اس سے پوچھتے کیا تیرا کیا فیصلہ ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک، میں ایگری کرتی ہوں، میں جانے کے لیے اس شادی کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب بائبل مقدس لڑکی کی کنسنٹ کو اجازت دیتا ہے، اور لڑکی کے کنسنٹ کی بہت اہمیت ہے مرضی کے بغیر. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، چلیں اس کی طرف میں بعد میں آؤں گی. پہلے میں پسند کی شادی، پھر یعقوب اور راخل کی پسند کی شادی، اس کو بھی پورا واقعہ ہمیں حضرت یعقوب کی زندگی سے ملتا ہے. مقدس بی بی راخل اس کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور پسند کی شادی. اور ادھر ربکا کی طرف واپس آ جائیں، جب ربکا چل پڑتی، اسے سفر کر کے دوسرے ملک میں پہنچنا ہے. پہلی کتاب پیدائش کا صحیفہ، اس کا 24واں باب اور اس کی پورا ہی چیپٹر پڑھنے کے لائق ہے. سارا اسی واقعے کو بیان کرتا ہے، لیکن 53، 54، 55، 56، 57 آیت وہ ساری جہاں والدین لڑکی کی مرضی پوچھتے ہیں. اگر وہ نہ کر دیتی تو انہوں نے نہ کر دینا تھا. لڑکی نے ہاں کیا، حضرت بی بی ربکا نے ہاں کیا تو انہوں نے بھی ہاں کر دیا. اور اس کے بعد بھی جب وہ دوسرے ملک کے لیے روانہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جا کر وہ لڑکے کو ہی ملتی ہے، حضرت اسحاق کو ملتی ہے. ابھی میں لڑکا لفظ استعمال کر رہی ہوں. یہ انبیاء ہیں، ایک مقدس ہستی ہیں، ایک مقدس نبی ہیں. اگر ان نبیوں نے، ان مقدس ہستیوں نے ہر ایک ضابطے کو، ہر ایک طریقے کو پورا کیا، تو آج والدین کیوں پسند کی شادی پہ اتنا ادھم مچا دیتے ہیں؟ اچھا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کرسچن والدین پہ کہ جب بائبل مقدس اجازت دیتی ہے تو غیر اقوام کی تو میں بات نہیں کر رہی، کیونکہ غیر اقوام میں شادی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ خود پہلے ایمان میں مضبوط ہو، تاکہ غیر قوم سے آنے والے کو خدا کی ذات کا تعارف کروا سکے. لیکن کرسچن بچہ کرسچن بچی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، اتنا ہنگامہ مچ جائے گا، ان کو مجبور کر دے گے کہ وہ جا کر مسلمان ہو کر شادی کریں. اور بہت سے واقعات ہیں جہاں پر ہم نے خود دیکھا کہ کرسچن لڑکا ہے، کرسچن لڑکی ہے، والدین نہیں مانے، وہ بھاگے ہیں باہر، اور نکل کر جب والدین نے پیچھا کیا تو ایک واقعے میں وہ دونوں لڑکا لڑکی مسجد میں گھس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور پھر اسلامی شادی کر لی. تو اس طرح کے خدارہ جو رویے ہیں یہ بہت غلط رویے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اعتماد دیں، آپ اپنے بیٹے بیٹیوں سے بات چیت کریں کہ جو انہیں پسند آتا ہے اس کو فوری طور پہ آپ سے ڈسکس کریں. والدین سے اتنا فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے، اتنا اعتماد بچوں کو ہونا چاہیے تاکہ شروع میں ہی بتا دیں. اور شروع میں اگر کوئی ویکنس ہے، کوئی ایسی بات ہے تو
اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ آپ کاؤنسلنگ کر کے بچے کو پیچھے ہٹا سکیں, ٹھیک ہے, اور یا پھر آپ کاؤنسلنگ کر کے دوسرے کی جو کمزوری ہے اس کو دور کر سکیں اور ان دونوں کا شادی کا بندھن باندھنے میں آپ رہنمائی کر سکیں. اچھا, یہ تو دوبارہ میں کرسچن والدین سے درخواست کروں کہ خدا را اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے تو ضرور اعتماد سے ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے ڈسکس کریں, اور اس شادی کو انجام دینے میں اگر کوئی شرعی ریزن نہیں ہے, کوئی مذہبی یا کوئی معاشرتی ریزن نہیں ہے, تو پھر بلا وجہ اس کی مخالفت نہ کریں, کیونکہ ان رویوں سے بے دل ہو کر ہمارے بہت سے بچے پھر اپنے ہی دین کو چھوڑ دیتے ہیں, خدا کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ دوسرے ادیان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, مائل ہو جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے خدا کی بھی بےزتی ہوتی ہے اور مسیحی کلیسیا کی بھی اور خاندان کی بھی بےزتی ہوتی ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات کا جواب دیں کہ مسیحیت میں اور دوسرے ادیان جو ہیں ان کی شادیوں میں کیا چیز مختلف ہے اور کیا چیز مشترک ہے, تو پلیز آپ ضرور رہنمائی کریں. مسیحیت میں اور غیر اقوام یا دیگر جو دین ہیں ان میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں ہمیں ڈفرنس نظر آتی ہیں. جیسے مسیحوں میں منگنی جو ہے یہ ایک مذہبی رسم تصور کی جاتی ہے. مسیحوں میں شادی کے تصور میں ایک اور چیز کہ مسیحوں میں ایک بیوی جو ہے اس کے رکھنے پہ زور دیا جاتا ہے یا اس تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہے, بلکہ جبکہ دیگر جو مذاہب ہیں وہ ایک سے زیادہ بیویوں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. مسیحوں میں طلاق کا بالکل کانسیپٹ نہیں ہے سوائے خاص کنڈیشنز کے, جیسے بد چلنی یا اس قسم کی ایک بات, لیکن غیر اقوام میں یہ ایک عام بات مانی اور سمجھی جاتی ہے کہ جوڑوں کا ٹوٹنا اور پھر سے نئے بندھن جو ہے وہ باندھنا, جبکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. عام طور پر مسیح جو رسم نکاح ہے اسے خدا کی پریزنس میں, چاہے وہ ہیکل ہو یا کہیں اور جگہ, لیکن خداوند کے روبرو جو ہے وہ اس مقدس فریضے کو سر انجام دیا جاتا ہے, جبکہ عام جو لوگ ہیں وہ کسی بھی جگہ پر اس فریضے کو ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں بھی ایون وہ اس رسم کو سر انجام دے دیتے ہیں. اور ہندو مذہب کی اگر میں بات کروں تو وہ شادی کے بندھن کو روحوں کا ملاپ اور 7 جنموں کے ملاپ سے جوڑتے ہیں, جبکہ مسیحیت میں ایسا کوئی تصور ہمیں نظر نہیں آتا. تھینک یو سسٹر. ناظرین, وقت بالکل نہیں ہے مگر میں اس سوال کا جواب پاسٹر غزالہ شفیق سے بھی ضرور لینا چاہوں گی کہ مسیحیت کی شادی میں اور دوسرے مذاہب کی شادی میں کیا فرق ہے اور کیا چیزیں مشترک ہیں. ہم اس پر ضرور بات کریں گے, اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے اپنی دونوں اسپیکر سے چاہیے مگر وقت بالکل نہیں ہے. مگر میں امید کرتی ہوں کہ ہم آج سے, بلکہ میں چاہوں گی ابھی سے ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے کرسچن لا کو سمجھیں, اور کوشش کریں اگر آپ استاد ہیں, آپ لیڈر ہیں, تو پلیز باقاعدگی سے اس کو سیکھیں, سمجھیں, اور اپنی کلیسیا میں, اپنی فیملی میں, اپنے خاندان میں, اپنے ایریے میں اس کو ضرور ڈسکس کریں, ایک میٹنگ ارینج کریں. اگر آپ فیمیل ہیں تو فیمیل میٹنگز ارینج کروائیں, اور ضرور اس بات کی آگاہی اپنے ساتھیوں کو, بچیوں کو, اپنے ریلیٹیوز تک پہنچائیں کہ ہمیں کس طور پر اپنے قانون کو فالو کرنا ہے, سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ہم دوسرے مذاہب کو یا دوسرے لاز کو ماننے کے پابند نہیں ہیں, کیونکہ کرسچن لا جو ہے وہ ایک عہد ہے, وہ ایک ایسا عہد ہے جو خداوند نے لاگو کیا ہے, اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ان پر پورے دل کے ساتھ, پوری جان کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں, اسی تھاٹ کے ساتھ کہ خداوند کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. اجازت دیجیے, اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں. پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. جب تک جہاں رہیں خوش رہیں اور خداوند میں مسرور رہیں. خدا حافظ.